السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 276 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے. ویربی الصدقات، اور اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے، صدقے کے اجر و ثواب کو بڑھاتا ہے. واللہ لا يحب كل کفار اثیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر ناشکرے اور ہر گنہگار سے محبت نہیں کرتا ہے. یا یہ کہ اللہ تعالی ہر کافر سے، کفر کرنے والے سے، کو کافر سے محبت نہیں کرتا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سود کی مذمت بیان کی ہے اور صدقہ و خیرات کی فضیلت بیان کی ہے. سود کی مذمت کیا بیان کی؟ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے. اس آیت کی تفسیر میں اہل علم کہتے ہیں، جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے تو سودی جو مال ہے، تو مال کی جو برکت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. مال کی جو برکت ہے وہ برکت ختم ہو جاتی ہے، اور سودی نظام سے جڑے ہوئے جو اموال ہیں وہ آفت و تباہی کا سبب بن جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیتا ہے، اس سے برباد کر دیتا ہے. اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی اپنے سودی مال میں سے کچھ خرچ بھی کرے تو اس پر اجر نہیں ملے گا. جیسے آدمی اپنے مال کو خرچ کرے اللہ کے دین کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے جو بھی خرچ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس سودی مال کو قبول نہیں کرتا ہے. مال سے جو صدقہ و زکوٰۃ نکالا جائے، یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ مال کیا ہو؟ صاف ہو، پاکیزہ ہو، حلال ہو. اگر حرام مال کے ذریعے سے آدمی صدقہ نکالے، زکوٰۃ نکالے، مدد کرے، ڈونیشن دے، تو یہ عمل باطل ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ پاکیزہ کو قبول کرتا ہے، حلال مال کو قبول کرتا ہے. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یمحق اللہ الربا ای ینقصہ ویہلکہ ویذہب ببرکتہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال کو کم کر دیتا ہے، مال کو ہلاک کر دیتا ہے، اور اس کے مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے. یہ امام بغوی رحمہ اللہ نے آیت کی تفسیر بیان کی ہے. یعنی روحانی اور معنوی، حصی اور معنوی دونوں طرح سے ایسے مال کا نقصان ہوتا ہے. یعنی جو سودی نظام سے جڑا ہوا مال ہو، اس میں حصی اعتبار سے بھی نقصان ہوتا ہے اور معنوی اعتبار سے بھی نقصان ہوتا ہے. حصی اور معنوی کا مطلب کیا ہوا؟ حصی اعتبار سے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مال کو برباد کر دیتا ہے، مال تباہ ہو جاتا ہے، آفت و مصیبت کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے. اور معنوی اعتبار سے مطلب یہ ہوا کہ آدمی کے پاس مال تو ہے، باقی ہے، لیکن بے برکت ہے. مال کیا ہے؟ بے برکت ہے، وہ اس کے لیے ناکافی ہے. کہیں بیمار پڑ رہا ہے، کہیں تباہی ہو رہی ہے، کہیں نقصان ہو رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حصی اور معنوی دونوں اعتبار سے مال سے محروم کرتا ہے، مال برباد کرتا ہے، یا مال کی برکت سے بندے کو محروم کر دیتا ہے. اور آپ سماج میں دیکھیں، جو بھی شخص سودی نظام سے جڑا ہوا ہے وہ ہمیشہ مال کا رونر ہوتا ہے، مال کا رونر ہوتا ہے. اس کا مال اس کو پورا ہی نہیں ہوتا ہے. اس کے برعکس آپ دیکھیے، جو غریب ہے، مسکین ہے، بیچارے صبر سے کام لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے اور انہیں صبر کی توفیق دیتا ہے. وہ حلال پر اکتفا کرتے ہیں، کم مال پہ اکتفا کرتے ہیں. لیکن جو بے صبرا ہوتا ہے، حد سے آگے بڑھتا ہے اور سودی
پیسے اور لین دین سے جڑ جاتا ہے تو اس کے یہاں بے برکتی دیکھی جاتی ہے، ہمیشہ مال کے اعتبار سے روتا رہتا ہے، مال کے لیے روتا ہے، مال کے لیے روتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں یخبر اللہ تعالی انہ یمحق الربا، اللہ تعالیٰ یہاں خبر دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، ایذہبہ اما بایذہبہ بالکلیہ من ید صاحب، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال کو ختم کر دیتا ہے بالکلیہ یعنی قطعی طور پر، یعنی اس کے ہاتھ سے وہ مال نکل جاتا ہے، یعنی آدمی دھوکے گبن کا شکار ہو جاتا ہے، یا مال چوری ہو جاتا ہے، یا مال جل جاتا ہے، یا اس طرح سے مال تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، آفت کا سبب بن جاتا ہے۔ ولا بد اس پر کہتے ہیں کہ او یحرمہ برکت مالہ فلا ينتفع به، تو یا تو وہ بندہ مال کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے اور مال سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا ہے، بل یعذبہ به فی الدنیا، شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے ذریعے سے عذاب دیتا ہے، وَيُعَاقِبُهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور آخرت میں بھی اس پر پکڑ دے گا، آخرت میں بھی اس پر پکڑ ہے، اس پر مواخذہ ہے، دنیا میں عذاب اور آخرت میں سخت پکڑ، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عذاب دے گا اور آخرت میں بھی اس پر مواخذہ کرے گا، اس کی سزا دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس قوم میں سود اور زنا عام ہو جائے، جس قوم میں سود اور زنا عام ہو جائے، گویا کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کی دعوت دی ہے، اللہ کے عذاب کی دعوت دی ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں یمحق اللہ الربا، اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول نقل کیا ہے کہ یمحق اللہ الربا یعنی لا يقبل منه صدقہ ولا جہادا ولا حجة ولا صلہ، لا يقبل منه صدقة ولا جہادا ولا حجة ولا صلہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، تو کہتے ہیں یعنی لا يقبل منه صدقة، کہ اللہ تعالیٰ اس سے صدقہ قبول نہیں کرتا ہے، ولا جہادا، اور نہ اس کی جہاد کو قبول کرتا ہے، ولا حجة، اور نہ اس کے حج کو قبول کرتا ہے، ولا صلة، اور نہ صلہ رحمی کی نیکی قبول کرتا ہے، یعنی بندہ جو اس کے لیے مال خرچ کر رہا ہے، صدقہ میں مال خرچ کر رہا ہے، جہاد میں مال خرچ کر رہا ہے، یا حج کے لیے مال خرچ کر رہا ہے، عمرہ کے لیے مال خرچ کر رہا ہے، یا اپنے رشتہ داروں کو جوڑنے کے لیے مال خرچ کر رہا ہے، تو یہ ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا مال کیسا ہے؟ سود کا ہے، حرام کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہی مال قبول ہوتا ہے جو حلال کا ہو، پاکیزہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے سود کی مذمت بیان کی ہے اور سود سے روکا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے، اور مزید یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، یعنی مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ مال کو برباد کر دیتا ہے۔ اور آپ یقینی معنوں میں دیکھیں جن علاقوں میں، جن ممالک میں سودی نظام بالکل عام ہے اور سود کا لین دین بالکل کھلے طور پر کرتے ہیں اور دل کھول کے کرتے ہیں، تو ایسے لوگ مالی اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے بہت پریشان ہوتے ہیں، بہت ہی پریشان، ان کی زندگی بڑی عجیب ہوتی ہے، ان کی پریشانی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اگر آدمی کے دل میں انسانیت ہوگی، مروت ہوگی، رحم و کرم ہوگا، تو ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھیں گے، تو اس طرح سود کا نظام نافذ نہیں کریں گے۔ یہ سود کیا ہے؟ زمین میں فساد مچانا ہے۔ سود کیا ہے؟ یہ زمین میں فساد مچانا ہے۔ ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے مال سے لوگوں کی مدد کریں، لیکن جو سود کا نظام ہے اس میں کیا ہے؟ آدمی مدد نہیں کرتا ہے بلکہ پیسہ دے کر کے پیسہ لوٹتا ہے۔ ہماری شریعت میں ہے قرض دو، ہدیہ دو، احسان کرو، صدقہ دو، زکوٰۃ دو، یہ نظام ہماری شریعت میں ہے، لیکن اسلام کے علاوہ جو دوسرے مذاہب ہیں ان میں سودی نظام ہے کہ سود دو، سود کا لین دین کرو۔ ہماری شریعت میں سختی کے ساتھ سود سے منع کیا گیا ہے، سود کو ختم کیا گیا ہے، سود نہیں لے سکتے، نہ دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ صدقے کو بڑھاتا ہے، صدقہ و خیرات کو بڑھاتا ہے، یعنی اس کے اجر و ثواب کو بڑھاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی مشہور روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ جب اپنے حلال مال میں سے، اپنی حلال کمائی میں سے ایک کھجور خرچ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ حلال مال کو ہی قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے، بڑھاتا ہے، بڑھاتا ہے، بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ بڑھاتے بڑھاتے ایک
پہاڑ بنا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. اللہ نے مثال بیان کی ہے صدقہ و خیرات کی جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں. کہا کہ ان کی مثال ایسی ہے جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. جیسے کہ ایک دانہ ہے، پھر اس کو زمین میں ڈالا گیا اور پھر اس سے اناج پیدا ہوا. تو ایک دانے سے 7 بالیاں پیدا ہوئیں. ایک دانے سے 7 بالیاں پیدا ہوئیں. ہر بالی میں 100 دانے ہیں. ہر بالی میں 100 دانے ہیں. تو 7 بالیوں میں کتنے دانے ہو گئے؟ 700 دانے ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کو بڑھاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے. تو یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم اپنے رب پر ایمان لائیں، تو ہم اپنے رب کے قانون پر عمل کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں. تو سود کھانا اور سود لینا دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس کے برعکس صدقہ و خیرات کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو بڑھاتا ہے اور سود کو مٹاتا ہے. سود کی وجہ سے مال کی برکت چلی جاتی ہے یا مال برباد ہو جاتا ہے. واللہ لا يحب كل كفار اثیم. اور اللہ تعالیٰ ہر کافر کو اور گنہگار کو گنہگار سے محبت نہیں کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ ہر ناشکرے سے اور گنہگار سے محبت نہیں کرتا ہے. اس آیت کی تفسیر میں شیخ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ الا يحب کفور القلب اثیم القول والفعل. کہا اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا ہے جس کے دل میں کیا ہو؟ کفر ہو، یعنی جس کے دل میں ناشکری ہو، یا قول میں یا عمل میں گناہ ہو. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا ہے. ولا بد من مناسبت فی ختم هذه الايه بهذه الصفات. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں آیت پر یہ 2 صفات ذکر کی ہے. آیت ختم ہو رہی ہے 2 صفات پر، کفور اور اثیم. کفور اور اثیم. تو اس کی مناسبت کیا ہے؟ کہتے ہیں وہی ان المرابی لا يرضى بما قسم الله به من الحلال ولا يكتفي بما شرع له من التكسب بالمباح فهو يسعى في اكل الحرام في اموال الناس بالباطل بانواع المكاسب. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں ایک گہری مناسبت ہے کہ آیت یہاں پہ ختم ہوتی ہے کفار اور اثیم سے، ناشکرے اور گنہگار سے. تو کہتے ہیں ایک بہت گہری مناسبت ہے. مناسبت کیا ہے؟ کہ جو آدمی سود خور ہوتا ہے، جو سود کھاتا ہے، سود کا لین دین کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے. اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے. اللہ نے جو حلال کا حکم دیا ہے تو حلال سے وہ راضی نہیں ہے. اور حلال مال کمانے کا جو حکم دیا گیا ہے اس سے بھی وہ اکتفا نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ اس سے زیادہ لوٹنے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ فہو یسعی فی اکل اموال الناس بالباطل. تو لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھانا چاہتا ہے اور اسی کے لیے وہ کمر توڑ محنت کرتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ ناشکری ہے. یہ کیا ہے؟ ناشکری ہے کہ بندے کو اللہ نے یہ کہا کہ تم دنیا میں جاؤ، کماؤ، محنت کرو، مزدوری کرو، تجارت کرو، حلال روزی کماؤ. تو اب حلال روزی کمانے کا حکم دیا کہ تو وہ آدمی حلال راستے کو چھوڑ کر کہاں جاتا ہے؟ حرام کی طرف جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ گناہ ہے. یہ کیا ہے؟ ناشکری ہے. یہ کیا ہے؟ کفر ہے. اللہ کے فرمان کو ٹھکرا دینا ہے. تو اللہ نے حلال کمانے کا حکم دیا ہے، لہذا ہمیں حلال کی طرف توجہ دینا چاہیے، اور حرام سے اللہ نے منع کیا ہے، لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے. تو سود کا لین دین کرنا یہ حرام ہے. اور سود کی تباہ کاریوں میں سے ایک تباہ کاری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کی وجہ سے مال کی برکت کو ختم کر دیتا ہے اور مال کو برباد کر دیتا ہے. لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حلال کمائیں، حلال کھائیں اور حرام سے بچیں، سود سے بچیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو ہر قسم کے شر سے بچائے اور حرام خوری کی فتنے سے بچائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.